بچی کے جی میں پڑھتی ہے، 5 سال کی بچی کے جی میں. اور کے جی آپ جانتے ہی ہیں پہلا کلاس. اب تو اس میں بھی شفٹیں چلنے لگی، کے جی فرسٹ، کے جی 2، کے جی 3، سب بچی آئے گی فرسٹ میں. تو کے جی میں پڑھتی ہے 5 سال کی بچی. اور پیرس میں سمجھتا ہوں کہ گوا کو بھی فیل کر دیا فیشن میں. اس کو تو فیشن کی نگری بولتے ہیں. پیرس کو کیا بولتے ہیں؟ فیشن کی نگری. وہاں گھٹنے سے اوپر کپڑے ہیں، سب فیشن مانا جاتا ہے، ورنہ کہا جاتا ہے یہ حجن آ گئی. یہ ہے فیشن پیرس کا. لیکن اس اسکول کے اندر، اس کالج کے اندر ایک 5 سال کی چھوٹی سی بچی، 5 سال کی ایک چھوٹی سی بچی، سفید رنگ کی شلوار، سفید رنگ کی قمیص اور سفید رنگ کا اسکارف، جس سے اپنے سر کے بالوں کو چھپائے ہوئے اور کانوں کی لو سے لاتی ہے اور یہاں پر وہ گانٹھ لگا لیتی ہے مفلر ٹائپ کا. لیکن اس طریقے سے وہ اسکارف سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، اپنے بالوں کو چھپاتی ہے. چہرہ کھلا ہے لیکن بالوں کو چھپاتی ہے اور یہاں سے گانٹھ لگا لیتی ہے. اس ڈریس کے اندر وہ پیرس کے اندر آتی ہے اور کیسی کے اندر وہ پڑھتی ہے. جیسے وہ اپنے گھر سے ڈریس میں آئی، 26 سال کی وہ ٹیچر جو ہیڈ مسٹریس کی، جو کالج کی، جو اسکول کی میڈم تھی، ہیڈ مسٹریس پرنسپل، اس نے ڈریس کے اندر جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کو اپنے قریب بلایا. ادھر کہا کیا بات ہے؟ کہا کیا بات؟ کہا جی میں آ گئی ہوں. کہا یہ ڈریس تم پہن کر آئی ہو، یہ اسکول کی تو یونیفارم نہیں ہے. لڑکی نے کہا کہ میری امی اسکول کی یونیفارم پہن کر نہیں آنے دیتی ہیں. کہا کیوں؟ تمہاری امی کیوں نہیں آنے دیتی؟ اس بچی نے کہا کہ اس لیے نہیں آنے دیتی کہ میری امی کہتی ہے کہ یہ ڈریس گندا ہے اور یہ ڈریس تم کو نہیں پہننا چاہیے، تم کو اچھا ڈریس پہن کے جانا چاہیے، اس لیے میری امی ہم کو وہ ڈریس نہیں پہننے دیتی. وہ چھوٹی سی فراک اور وہ اسکرٹ جو تمہاری اسکول کی یونیفارم ہے وہ مجھے پہن کے نہیں آنے دیتی. کہے اگر حجن بن کے رہنا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھو، اور اگر تمہیں قاعدے سے پڑھنا ہے تو کل سے وہی یونیفارم پہن کے آنا جو کالج کی، جو یونیورسٹی کی، جو اسکول کی یونیفارم ہے. اگر کل تم یہ ڈریس پہن کر آؤ گی تو تم کو اس اسکول سے میں نکال دوں گی. میری بہنوں، میری ماں، آج تم بھی اس واقعے کو سن لو اور ہو سکے تو اس 5 سال کی بچی کا یہ عبرتناک واقعہ تم بھی اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کرو. لڑکی اپنے گھر پہ گئی تو کچھ نراش، مایوس، اور ماں جس نے اپنی بچی کو گود میں کھلایا وہ اپنی بچی کے ایک رخ کو سمجھ رہی ہے کہ میری بچی کا آج وہ چہرہ نہیں ہے جو چہرہ لے کر گئی تھی. آج ویسی خوشی کے ساتھ نہیں آئی جیسے آتی تھی. بات کیا ہے؟ ماں نے بڑے پیار سے پہلے اپنی بچی کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد پوچھا بیٹی آج تمہارا کھیلنے میں من کیوں نہیں لگ رہا ہے اور آج تم ویسے کیوں نہیں پڑھ رہی ہو جیسے تم کل پرسوں پڑھتی تھی؟ ماں جب تم نے پوچھ لیا تو آج میں تم کو ایک بات بتاتی ہوں. کیا کہ کل میں اسکول پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گی. کیوں؟ ماں کل میں اسکول نہیں جاؤں گی. کیوں؟ کہ ماں یہ ڈریس جو تم نے مجھے پہنایا اور یہ ڈریس پہنا کر جب تم مجھے بھیجتی ہو اور اسکول میں جب میں یہ ڈریس پہن کر گئی ہوں تو آج میری ہیڈ مسٹریس نے آج مجھے بہت ڈانٹا، مجھے بہت پھٹکارا اور کہا کہ یہ ڈریس اگر تم کل پہن کر آؤ گی تو اسکول سے تم کو نکال دوں گی. ماں نے کہا بیٹی لیکن یہ ڈریس تو اللہ کو بہت پسند ہے، پھر ہیڈ مسٹریس کیوں نکالے گی؟ کہ ماں اللہ کو پسند ہے لیکن میری ہیڈ مسٹریس کو یہ ڈریس پسند نہیں ہے، اس لیے کل میں یہ پہن کر نہیں جاؤں گی. ماں کہتی ہے بیٹی اب یہ تمہاری مرضی ہے. تعلیم و تربیت دیکھو ایک ماں کی. ماں کہتی ہے بیٹی اب یہ تمہاری مرضی، تم چاہے جو ڈریس پہنو، یہ یونیفارم جو اسکول کا وہ چاہو تو وہ پہن لینا اور میری مرضی تو یہی ہے کہ تم یہی پہن کے جاؤ. ماں لیکن میری ہیڈ مسٹریس تو مجھے اس میں نکال دے گی. ہاں لیکن اللہ رب العالمین تو تم سے خوش ہوگا، لیکن میری ماں میری میڈم تو مجھ سے خوش نہیں ہوگی، وہ مجھے پیٹے گی یا نکال دے گی. بیٹی اب یہ تمہاری مرضی، اب تمہارے اختیار میں چھوڑ دیتی ہوں. اب تم ہی فیصلہ کرو کہ تم اللہ کو راضی کرو گی یا اپنی ہیڈ مسٹریس کو.
لوگ کہتے ہیں حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے. حالات سے سمجھوتا اسلام میں نہیں ہے، اور شرک کے معاملے میں تو بالکل ہی نہیں ہے. اگر جا رہے ہو آج ایسی تقریر مت کرنا کہ پٹ کے آنا پڑے. مطلب ان میں جاؤ تو ان بھی ایسی کر دینا. اللہ کے نبی کے پاس بھی کچھ آئے تھے اور یہی کہنے کے لیے آئے تھے، اے اللہ کے نبی 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لو اور 6 مہینے ہم آپ کے خدا کی آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ اس فرمان کو اور ان کی اس عہد و پیمان کو آپ نے ٹھکرا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو گزارش کو رد کر دیا اور اللہ نے بھی منع کروا دیا. اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم بھی ان کی نہیں کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں کرنے والا ہوں جس کی تم کر رہے ہو، اور نہ تم کرنے والے ہو جس کی میں کر رہا ہوں. یعنی یہ چیز کی جب ظاہر ہے تو سنو، میں تمہارے سمجھوتے پر سگنیچر نہیں کروں گا. آخری فیصلہ میرا سن لو، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر راضی رہو، ہم اپنے دین پر راضی ہیں. یہ سمجھوتا نہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ ہو یہ عورت کی لڑکی کیا کہتی، ماں اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں اپنے رب کو راضی کروں گی، میں اپنے ہیڈ مسٹریس کی پرواہ نہیں کروں گی. لیکن اگر وہ کالج سے مجھے نکال دے کیا بیٹی کوئی بات نہیں، میں تجھے پڑھاؤں گی، میں گھر میں تجھے پڑھاؤں گی، سکھاؤں گی، لکھاؤں گی، لیکن میں نے تو کالج میں اس لیے تیرا ایڈمیشن کرایا تاکہ تو انگریزی زبان تھوڑی رکھی سیکھ جا، کیونکہ میں تو اس سے انگریزی میں دعوت و تبلیغ کا کام لوں گی، کیونکہ پیرس کا ماحول انگلش کا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تو انگلش زبان اچھی طریقے سے سیکھ جائے تاکہ قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم تو ان عورتوں کو، پیرس والیوں کو تو اچھی طریقے سے ان کی زبان میں دے سکے. اگر اسکول سے تجھے نکال دیا جاتا ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، میں تجھے پڑھاؤں گی، میں تجھے لکھاؤں گی، گھر میں ہم تجھے تعلیم دیں گے. آج وہی سفید کپڑا، سفید شلوار، سفید قمیض، سفید اسکارف پہن کر یہ لڑکی آج عمر بھی 5 سال، بلکہ اس سے بھی کم 4.5 5 سال کی یہ بچی آج اسی ڈریس میں گئی، اور وہ 26 سال کی کرسچن ہیڈ مسٹریس، وہ 26 سال کی وہ عورت چوتھی گھنٹی اٹینڈ کرنے کے لیے آئی. جیسی چوتھی گھنٹی لگتی ہے لڑکی کے چہرے پہ سناٹا، جب ہیڈ مسٹریس کی گھنٹی آج وہ کیا کہے گی، لیکن دل میں اسلام کی تعلیم کی ایک لو ہے جو اس کے دل میں جاگ رہی ہے، اس کے دل میں گرمی پیدا کر رہی ہے. یہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور کتاب کھول کر پڑھنے لگتی ہے. ہیڈ مسٹریس آئی، ساری بچیاں کھڑی ہو گئی. اس بچی کو بھی اتنا معلوم نہیں تھا کہ ٹیچر کو دیکھ کر کھڑا ہونا جائے دیکھے نہ جائے، یہ بھی بیچاری کھڑی ہو گئی. اور جب یہ کھڑی ہوئی تو اس کے ڈریس پر اس ہیڈ مسٹریس کی نظر پڑی جو خود ہی ننگی آئی تھی، جو خود بھی بڑھانا تھی، جو خود بھی آج شارٹ کٹ کپڑوں میں تھی. بالکل یہ سمجھو کہ وہ کپڑے نہیں بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ وہ ننگی تھی تو کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بھی ایک ایسے زمانے کی نشاندہی فرمائی ہے کہ عورتیں کپڑے تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. جب نبی نہیں شرمائے تو ہمیں شرمانے میں کیا، ہم کیوں شرمائے؟ میرے بھائی صاف صاف یہ نہیں کہا تھا سارے کپڑے اتار دیں گی. اللہ کے نبی نے کہا تھا نساء کاسیات ناریات، عورتیں ہوں گی، زمانہ بھی ہوگا عورتیں ہوں گی، اور عورتیں کپڑے تو پہنیں گی لیکن اس کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. اللہ کے رسول نے ان عورتوں کو کپڑا پہننے والیوں میں شامل نہیں کیا. آج یہ لڑکی اس ہیڈ مسٹریس کے سامنے کھڑی ہے، اس سے کیا سیٹ ڈاؤن، ساری بچیاں بیٹھ جاتی ہیں لیکن اس سے کا اسٹینڈ تم کھڑی رہو. وہ بیچاری کھڑی ہے اور پھر اس سے سوال و جواب کی گھڑیاں لگ جاتی ہیں. کل میں نے منع کیا تھا، آج تو پھر ڈریس پہن کر آئی کیوں؟ لڑکی نے اپنا سر نیچے کر لیا. ارے میں پوچھتی ہوں کیوں؟ کہنے لگی میری ماں نے مجھے یہی ڈریس پہن کر آنے کی اجازت دی ہے اور کہا یہ ڈریس پہن کر جاؤ. ماں کی بات گھر میں چلے گی، اسکول میں، کالج میں
ایڈمنسٹریٹ کی بات جب تک میری باؤنڈری میں ہو تب تک یہاں میرا قانون چلے گا. تمہاری ماں کو کیا اتنا نہیں معلوم کا معلوم؟ پھر تم وہ ڈریس پہن کر کیوں نہیں آئی اور یہ ڈریس تم نے کیوں پہنا؟ لڑکی نے کہا، لڑکی سر نیچے کر لیتی ہے، ٹیچر آتی ہے قریب اور ایک کلاس کی مانیٹر سے کہتی ہے کہ ذرا چھڑی لے کے آؤ، اسکول سے بعد میں نکالوں گی، پہلے اس کی خیر لیتی ہے. چھڑی منگائی. 5 سال کی بچی کتنی چھڑیاں جھیل سکتی ہے؟ اس نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا. لڑکی نے کہا کہ ہاں میں یہ ڈریس پہن کر آئی ہوں، میری میڈم میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کس کو راضی کروں اور کس کو ناراض. او میری میڈم کیوں مجھے اتنا پیٹ رہی ہو، اتنا مار رہی ہو؟ ہائے میری میڈم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کو راضی کروں اور کس کو ناراض. چھڑی روک لی. بات کیا ہے؟ کون ہے اس اسکول کے اندر؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے جس کو تو راضی کرنا چاہتی ہے؟ اس لڑکی نے کہا ہاں آپ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جس کو میں راضی کرنا چاہتی ہوں، جس سے میں ڈرتی ہوں. ارے ہیڈ مسٹریس میں ہوں، ڈرتی تو اس سے؟ کون ہے وہ جو تجھ پر اپنا قانون چلا رہا ہے؟ لڑکی کہتی ہے میں نے کہا نا وہ ایک ہے جس سے میں ڈرتی ہوں اور جس کا قانون میں مانتی ہوں. میڈم یہ پوچھنے کی تم کو ضرورت نہیں. اچھا مجھے چیلنج کرتی ہے. پھر پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ اس کے پیٹ پر نشان پڑ جاتے ہیں اور کہتی ہے اسکول سے تجھے بعد میں نکالوں گی اور یا اس وقت تک تجھے پیٹتی رہوں گی جب تک تو اس کا نام نہیں بتائے گی. کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ تجھے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے اور مجھ سے بھی زیادہ اس کا قانون میرے اوپر چل رہا ہے اور مجھ سے بھی زیادہ تو اس کو راضی کرنا چاہتی ہے؟ اسکول کا یونیفارم پہن کے تو اس کی کہنے سے آ رہی ہے. کون ہے وہ؟ جلدی بتاؤ ورنہ میں پیٹتی رہوں گی. جب لڑکی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور چھڑیوں کی بوچھاریں برداشت نہ کر سکی تو اس نے تیز ہاتھ سے وہ چھڑی پکڑی اور کہا میڈم سننا چاہتی ہو جس کو میں آپ سے زیادہ راضی کرنا چاہتی ہوں؟ کہا ہاں اس لیے تو پیٹ رہی ہوں. کہنے لگی میڈم وہ ہے جس کو میں راضی کرنا چاہتی ہوں. میڈم نے کہا کون ہے؟ کہا وہ میرا اللہ، وہ میرا اللہ، وہ میرا اللہ. 3 مرتبہ یہ جملے اس نے اپنی زبان سے کہے، وہ ہے میرا اللہ، وہ ہے میرا اللہ، وہ ہے میرا اللہ. دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ بھی کرسچن تھی، اللہ کا نام سنا